السلام علیکم۔ آج ہم خود پسند لوگ، جس کو نرگسیت پسندی بھی کہتے ہیں، کے بارے میں بات کریں گے۔ تکبر سے بھرے ہوئے نرگسیت پسند لوگوں کی خود اعتمادی ایک پنکچر ٹائر کی طرح ہوتی ہے۔ اس میں سے خود اعتمادی کی ہوا نکلتی رہتی ہے۔ وہ ہر لمحہ دوسروں سے تعریف سننا چاہتے ہیں اور ان کی تمام کوششیں اور قوتیں ایسے کام کرنے میں صرف ہوتے ہیں جس سے ان کو تعریف میسر آ سکے۔ خود پسند اپنی خود اعتمادی کو برقرار رکھنے کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ وہ حقیقت کو بھی جھٹلاتے ہیں۔ اپنی خود اعتمادی کو برقرار رکھنا زندگی اور موت کا مسئلہ ہوتا ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ ان کا اوروں سے جو تعلق ہوتا ہے وہ اسی خود اعتمادی کو برقرار رکھنے کی جدوجہد کے ارد گرد گھومتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اپنے قریبی دوست، اقربا، خاندان والے اپنی خود اعتمادی کو برقرار رکھنے کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ غیروں سے ان کا جو تعلق ہوتا ہے وہ اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ ان کی تمام کوشش ہوتی ہے کہ یہ غیروں کو متاثر کر کے خود سے قریب کر لیں اور پھر ان کو بھی اپنی خود اعتمادی کی بحالی اور نشو و نما میں استعمال کریں۔ یہاں لفظ استعمال ضروری ہے کہ اس پہ غور کیا جائے۔ یہ لوگ مسلسل اس ٹوہ میں ہوتے ہیں کہ دوسروں کی کمزوریاں مل جائیں۔ دوسروں کی کمزوری اور کمتری ان کی خود اعتمادی بڑھاتی ہے۔ جب یہ دوسروں کو کامیاب ہوتا دیکھتے ہیں تو ان میں اپنی کم مائیگی کا احساس حسد پیدا کرتا ہے۔ دوسروں پر بلا جواز نکتہ چینی اور ان کو پریشان کرنے سے ان کو لذت ملتی ہے۔ دوسروں کی کمزوریوں کی نشاندہی کرنے سے ان کی خود اعتمادی کو بے ساکھیاں ملتی ہیں۔ جب ایسے لوگوں کے رویے سے جھلا کر تعلق دار دوست غصے میں آ جائیں اور احتجاج کریں تو یہ مرنے مارنے پر آ جاتے ہیں، اور ظلم یہ ہوتا ہے کہ ان کو اس احتجاج سے بھی احساس برتری ہوتا ہے۔ ایسے لوگ دوسروں کے جائز احتجاج کو بھی کمزوری سمجھتے ہیں۔ ایک خوشحال زندگی کے واسطے خود احتسابی ضروری ہوتی ہے۔ اپنی حقیقت کو سمجھنا اور اخلاص کے ساتھ اپنا محاسبہ کرنا مضبوط شخصیت کی علامت ہے۔ حالات کے مطابق خود کو ڈھالنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ خود پسند اپنی شخصیت کی کمزوری سے بھاگتے پھرتے ہیں۔ ان سے اپنے رویے پہ نظر ثانی کرنے اور خود کو بدلنے کی کوشش بے سود ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی خود پسندی، نرگسیت اور نارسسزم جڑ کیسے پکڑتی ہے؟ اس میں بہت سے موروثی عوامل بھی ہوتے ہیں۔ بچپن میں حد سے زیادہ لاڈ پیار یا بے توجہی بھی خود پسندی کی طرف مائل کرتی ہے۔ اگر بہت زیادہ لاڈ پیار دیا گیا ہو کسی کو تو وہ ساری زندگی کسی محنت اور اہلیت کے بغیر ہی اپنے لیے اوروں سے خاص برتاؤ مانگیں گے۔ اس کے مقابلے میں ایسا بچہ یا بچی جس کو بے توجہی ملی ہو، ایسے معصوم بچے جن کو بے توجہی کا سامنا کرنا پڑا ہو، تو ان میں خوف جڑ پکڑ لیتا ہے کہ وہ بے قیمت ہیں۔ ان کے اندر اپنی کم مائیگی کا احساس جڑ پکڑ لیتا ہے۔ بچے کے لیے اپنی بقا کی خاطر یہ احساس ضروری ہوتا ہے کہ اس کے والدین اس سے محبت کرتے ہوں۔ اس محبت کا اظہار وہ اپنی توجہ اور پیار سے کرتے ہیں۔ جب بچے کو توجہ اور پیار میسر نہ آئے تو اس سے اس کی خود اعتمادی بنتی ہی نہیں، اور پھر یہ لوگ ساری زندگی اوروں سے تعلق کو اپنی خود اعتمادی کو برقرار رکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ پھر سوال
جو دوسرا اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے تعلق کیسے رکھا جائے۔ اگر تو آپ تعلق نہ رکھ سکیں تو راستہ جدا کر لیں، لیکن اگر مجبوراً تعلق رکھنا ہے تو پھر ان سے کسی قسم کی توقع رکھنا چھوڑ دیں۔ ان سے اگر کچھ اچھا مل جائے جو یہ خود ہی دے دیں تو غنیمت ہے، کچھ امید رکھنا بیکار ہے۔ پھر دو کام ہو سکتے ہیں، یا تو آپ اختلاف کم سے کم کریں یا کم سے کم رکھنے کی کوشش کریں اور گزارا کریں، اپنے آپ کو ان کی نظروں میں کمزور کبھی ظاہر نہ کریں، اور ان سے تبدیلی کی امید چھوڑ دیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ جو خود اعتمادی کی کمی سے جو افیکٹڈ نارسسسٹک لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں سمجھنے میں آسانی ہوئی ہوگی۔ خدا حافظ۔